میرا نام عطاء الرحمان چوہان ہے، اسلام آباد میں رہتا ہوں اور بنیادی طور پر کشمیر آزاد کشمیر باغ کا رہنے والا ہوں، اور ہمارا تعارف قومی زبان کے حوالے سے ہے تحریک نفاذ اردو پاکستان، جس کی بنیاد ہم نے 2016 جنوری 2016 میں رکھی تھی۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پہ کی آزادی جو ہے وہ ادھوری ہے۔ انگریزوں سے ہمارے بزرگوں نے جان چھڑائی تھی، لیکن اس کے بعد کالے انگریز اس ملک میں مسلط ہو گئے اور انگریزی ہمارے پر مسلط ہے، جو ہماری تعلیم، ہماری ترقی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ختم کر کے قومی زبان میں ہم اپنی زندگی گزار سکیں، ہماری نسلیں جو ہیں آزادی سے ہمکنار ہو سکیں۔ رکاوٹ حکمران ہیں اور ان کے پیچھے پاکستان کی بیوروکریسی ہے، جو مطلب نہیں چاہتی کہ اردو نافذ ہو، لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسا ول پاور والا حکمران آج تک نہیں آ سکا کہ جو عوام کی خواہشات کے مطابق فیصلے کریں۔ مثلاً نواز شریف صاحب کے دور میں یہ فیصلہ ہوا تھا، انہوں نے وہاں قسم قرآن اٹھا کر سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا تھا کہ ہم اس پر عمل کریں گے، تو انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب آئے، جو قومی لباس کی بھی بہت اہمیت دیتے ہیں، قومی زبان کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں، انہوں نے ہر جگہ یعنی اردو میں بات کی ہے، اور بلکہ انہوں نے ایک حکم بھی جاری کیا تھا کہ جس کانفرنس میں، جس سیمینار میں، جس جلسے میں میں جاؤں، وہاں وہ انگریزی میں کنڈکٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اتنا ایک آرڈر انہوں نے کیا تھا، اس پر عمل ہونا شروع ہو گیا تھا کہ عمران خان جہاں جاتے تھے وہ کانفرنس اردو میں چلائی جاتی تھی، لیکن انہوں نے بھی یہ حکم نہیں دیا کہ دفتر کا کام اردو میں چلاؤ۔ تو یہ جو آدمی دستور کی بات نہ مانے اور جو آدمی سپریم کورٹ کی بات نہ مانے وہ مجرم ہوتا ہے، اور مجرم جو ہے وہ کوئی بھی آفس ہولڈر یعنی سیاسی عہدہ اختیار نہیں کر سکتا، نہ وہ نوکری کی کرسی پر رہ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں سینہ زوری کی حکمرانی ہے، اور قانون پر عمل درآمد کروانا سپریم کورٹ کا فرض ہے، اور سپریم کورٹ خود اس جرم کی مرتکب ہو رہی ہے۔ یہ عوام نے گلی محلے میں ان کی مطلب خیر خبر لینی ہے، تب جا کے یہ مجبور ہوں گے۔